شیخنا نبی کریم رب الرحیم صاحب العالم نور مجسم رسول محتشم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل پیرا رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس کے لیے اللہ جی جس نے اسریٰ سیر کروائی، جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے کو، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلم سے مراد رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالی ذات نے اپنے بندے کو سیر کروائی من المسجد الحرامی، مسجد حرام کو لے کے، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے حصے دے اندر سیر کروائی۔ اے جڑی آیت مبارکہ میں تہاڈی بارگاہ وچ عرض کیتی، ان دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بہت ہی حکمتاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے اندر بہت زیادہ اپنے اسرار و رموز رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت آیت مبارکہ نازل فرمائی سبحان اللہ سے، اس آیت دا شروع، اس آیت دی سٹارٹنگ اللہ دی ذات سبحان، لفظ سبحان نال فرمائی، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحان لفظ سبحان اللہ عموماً اسی کہنے ہیں، وہ فرماتے ہیں سبحان لفظ جڑا ہے ایک حیرت انگیز جڑا کم ہوئے بندے دے سامنے در پیش ہوئے اور بندہ اس کام نو ویکھ کے کہندا کہ سبحان اللہ، بندہ اس کام نو ویکھ کے کی کہندا ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے اسی جگہ دے مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان آپ فرماندے نے عموماً شادی ہوندی ہے نا، شادی تے اج کل تے رواج نہیں، لیکن پہلے رواج ہوندا سی کہ لاڑے نو گھوڑے دے اوپر بٹھایا جانا سی، تیار کر کے گھوڑے دے اوپر بٹھایا جانا سی، اور گھوڑے دے بٹھا کے اون دے بہن بھرا جڑے سی وہ اللہ دی تعریف بیان کرتے سی، کیونکہ وہ لاڑا سونا لگدا سی، گھوڑے دے اوپر بیٹھ کے لاڑا سونا لگدا سی، اس واسطے اون دے بہن بھرا اون دے والدین انہاں دی زبان تو لفظ نکلے سبحان اللہ، انہاں دی زبان تے لفظ کی نکلدا سی سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کام خوشی والا سی، وہ کام خوشی والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکہ نے معراج کروائی، معراج کروائی، اے بھی کام بڑا خوشی والا سی، سبحان اللہ، اے بھی کام بڑا خوشی والا سی، لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح شادی ہوندی ہے لاڑا گھوڑے دے اوپر بیٹھدا ہے، اس وقت اون دے کول اون دے بہن بھرا ہوندے نے، والدین ہوندے نے، اون دے رشتہ دار ہوندے نے، اون دی خوشی منان واسطے،
لیکن جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کروائی گی، آپ نو معراج کروائی گی، اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی بھی نہیں سی، آپ نے تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں سی۔ بظاہراً انسانوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی موجود سن، انہوں تو علاوہ کئی اور فرشتے بھی آپ دی بارگاہ سے سلام لے کے پیش ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ذات نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے نے اس موقع محل کی مناسبت نال اللہ تبارک و تعالی خوشی کرتے ہویا اللہ تبارک و تعالی ذات نے اس آیت کا شروع سبحان الذی اس لفظ کو فرمایا تاکہ اس محبوب اعظم جڑا میرا محبوب اعظم ہے اے جڑی میں سیر کروان لگا جڑا میں اینو مقام و مرتبہ عطا فرمان لگا او میں کسے نو نہیں عطا او میں کسے نو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں اسرا دا معنی ہے کہ سیر کروائی گی۔ اسرا دا کی میں نے اللہ تبارک و تعالی ذات نے سیر کروائی بھی عبدی ہی اپنے بندے کو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں اگر بھی عبدی ہی اس جگہ تے اللہ تبارک و تعالی فرماتا کہ نبی جی ہوئی میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی ابھی ٹھیک سی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بھی عبدی ہی اس لفظ کی بجائے نبی والا لفظ اس جگہ تے استعمال فرما دیتا تو وہ بھی ٹھیک سی، وہ بھی ٹھیک سی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں بھی عبدی ہی دے وچ بڑی حکمتاں نے، اللہ دے بڑے راز نے، انہاں رازاں دے وچوں ایک راز آئے گا کہ بھی عبدی ہی اپنے بندے نو کروائی۔ اس تو مراد آپ فرماتے ہیں اس تو مراد آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکہ نے جسمانی معراج کروائی۔ عبد لفظ جڑا ہے آپ بندے دے ساتھی گل ہے کنے اوپر بندے دے اوپر، اور بندے دا مرکب ہے روح اور جسم دا، روح اور جسم ہوئے ان دے اوپر لفظ عربی دے وچ عبد ساتھی گل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ذات نے اپنے محبوبہ سے لفظ عبد اے استعمال فرمایا، اے اس واسطے استعمال فرمایا تاکہ تا قیامت آنے والے جتنے لوگ ہوں انہاں نو اعتراض کرنے دی گنجائش بھی نہ رہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں نے جڑے لوگ کہندے نے نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو معراج صرف خواب دے وچ ہوئی، صرف خواب دے اندر معراج ہوئی۔ لیکن علماء کرام اور اہل سنت و جماعت آپ تمام اہل سنت و جماعت اس کے اوپر اتفاق کی اجماع ہے کہ مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو جڑی معراج جڑی سیر کروائی گی اے کدی اے قرآن دی نص تو ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس معراج دا انکار کرے گا، اس معراج دا انکار کرے گا وہ بندہ دارہ اسلام کو خارج ہو جائے گا، وہ بندہ دارہ اسلام کو خارج ہو جائے گا۔ اور مسجد اقصی کو لے کے عرش معلیٰ اور ادنا تک اس کو اوپر تک اللہ تبارک و تعالی نے معراج کروائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہاں ثبوت احادیث مبارکہ دے وچ موجود ہے، انہاں ثبوت حدیث مبارکہ دے وچ موجود ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی ذات نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعظم انہاں نو معراج کروائی۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جس وقت مینوں معراج تے لے جان واسطے جبرائیل علیہ السلام آئے، کہندے او جس ٹائم آئے انہوں نے آ کے سب تو پہلے جس مکان دے اندر میں لیٹیا ہوا تھا، جس مکان دے اندر میں سویا ہوا تھا، اس مکان دی چھت نو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے اس مکان دی چھت نو چیریا، اس مکان دی چھت نو چیریا، اس مکان دی چھت نو پھاڑا، پھاڑن تو بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ، حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ، اور آپ دنال 70,000 فرشتے جماعت آپ دنال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تشریف لے اے حاضر ہوئے۔ حاضروں تو بعد ان
حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے دوسرے جتنے فرشتے سی ان نال مشورہ کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما نے آپ آرام فرما رہے ہیں انہاں نوں کس طرح جگایا جائے فرشتیاں نے جڑے اولو العزم فرشتے نے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں آپ ان کس طرح جگایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ نے اپنے لبا مبارکہ نال لب نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیراں مبارکہ دا بوسہ لیا پیراں مبارکہ دا بوسہ لیا وہ ایک روایت ہے نا آپ نے بوسہ لیا اور ایک روایت ہے نا کہ آپ نے اپنے پرند نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جگایا آپ نو جگایا جگان تو بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیدار فرمایا بیدار کرنے تو بعد جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاگے نا آپ نیند تو بیدار ہوئے آپ نے دیکھا آپ نے پوچھا کہ اے جبریل اس وقت خیر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ذات تہاڈے نال ملاقات دا بڑا مشتاق ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی تہاڈے نال ملاقات کرن دا بڑا مشتاق ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میرے حبیب میرا محبوب اعظم میرے نال روبرو ملاقات کرے سبحان اللہ میرے نال روبرو ملاقات کرے اور اللہ تبارک و تعالی ذات نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں تانوں اللہ دی بارگاہ تے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اٹھ کے آپ نے وضو فرمایا وضو کرنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ شریف کے اندر دو نفل پڑھے اور دو نفل پڑھنے سے پہلے اس تو بھی پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ دا سینہ مبارکہ اپنی انگلی کے نال چیریا سینہ تو لے کے اتنے حلقوم تو لے کے ناف تک آپ دا سینہ مبارکہ اپنی انگلی کے نال اس طرح چیریا چیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے سینے نو چیر رہے ہیں میرے سینے نو چیر رہے ہیں چیروں تو بعد جبرائیل علیہ السلام آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قلب اطہر سبحان اللہ آپ دا دل مبارک باہر نکالیا باہر نکالنے تو بعد اس دل مبارک نو آب زمزم پانی شریف دے وچ رکھ سبحان اللہ اس پانی دے وچ رکھیا دیکھو اج بھی آب زمزم وہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آب زمزم نو جس بھی نیت نال پیے گا اللہ تبارک و تعالی ذات انہی دعا نو قبول کرے اگر بندہ پانی دی نیت نال آب زمزم پیے تو وہ انہوں کفایت کرتا ہے اگر کھانے دی نیت نال آب زمزم نو بندہ پیے تو انہی بھوک نو آب زمزم کو کفایت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف آب زمزم نو ہی اہمیت حاصل ہے آپ فضیلت حاصل ہے کہ آپ آب زمزم شریف دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قلب اطہر رہا صرف آب زمزم انہوں فضیلت حاصل ہے کہ اس دے پانی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا قلب اطہر رہا اور اس واسطے اس پانی شریف نے پین واسطے فرمایا گیا کہ آب زمزم نے جتنا بھی پیو کھڑے ہو کے پیو آب زمزم نے پی تو پہلے دعا منگو اللہ تعالی ذات دعا قبول کرے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے نو چاک کیتا گیا چاک کر کے میرا قلب اطہر نکالیا گیا قلب اطہر نکال کے آب زمزم شریف دے وچ رکھا گیا اون دے وچ رکھن تو بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ دے کول دشت ایک دشت ایسی اس دشت دے اندر جنت دیاں نہراں دا پانی ہے جنت دیاں نہراں دا پانی سی اور پھر میرے قلب اطہر نو اس پانی دے نال اس جنت دے آبے اور پانی دے نال کی کیتا گیا صاف کیتا گیا صاف کرنے تو بعد پھر میرے قلب اطہر نو میرے جسم دے اندر رکھ کے اس تو بعد پھر
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے جسم کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد آپ فرماتے نے پھر جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تشریف جاؤ تالے واسطے سواری بار انتظار کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھروں باہر تشریف لے آئے اور آپ نے ایک براق دیکھا۔ آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام انہوں کہو اے جبریل دس اے جانور کس طرح دا اے جانور کس طرح دا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ نے مخصوص اللہ نے خاص جانور نبیوں واسطے بنایا۔ سبحان اللہ، اس جانور تے صرف انبیاء دی سواری ہوندی، ہر نبی نو ایک ایک براق عطا کیتا گیا، ہر نبی نو ایک ایک براق عطا کیتا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہر نبی نو ایک ایک براق عطا کیتا گیا، لیکن مینو میری زندگی دے اندر عطا کیتا گیا۔ دوسرے نبیاں نو اس دنیا دے اندر ہی عطا کیتا گیا، اس دنیا کو پردہ فرمان تو بعد ظاہری پردہ فرمان تو بعد عطا کیتا گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مینو میرا براق اس دنیا دے اندر عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس براق دی خصوصیت حاصل کہ آپ نے فرمایا اس براق دے اوپر اج تک کسی نے سواری نہیں کی۔ جس براق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہون لگے، جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق دے اج تک کسی نے بھی سواری نہیں کی تھی۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر بیٹھنے لگے وہ براق تھوڑا کو بت گیا، وہ براق تھوڑا کو بت گیا یعنی ہلیا۔ جس طرح ہلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جبریل اے براق کی کرتا پیا؟ حضرت جبرائیل امین آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے براق جڑا ہے اینو خوشی ہے گی، اینو کی ہے گی خوشی ہے گی، اور آ چاہتا ہے تسی اج میرے تے سوار ہون لگے ہو، تسی اج میرے تے سوار ہون لگے ہو کل قیامت والے دن۔ سبحان اللہ، کل قیامت والے دن جو قیامت والا دن ہوئے گا اس ٹائم ہی تسی ہی میرے تے سواری کرنی، اس ٹائم ہی تسی ہی میرے تے سواری کرنی، اور اپنی سواری واسطے تسی مینوں ہی طلب کرنا تے میں ہی حاضر ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے اس براق کو اپنا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس براق دے سینے تے لایا اور وہ براق بیٹھ گیا نیچے بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس براق کے اوپر تشریف فرما ہوئے اس ان کے اوپر بیٹھنے کے بعد ایک روایت جاندا وہ جڑا براق سی نا اس براق کے اوپر بیٹھنا جڑا ہے اسی طریقے کار وہ فرماندے نے کہ ان دے اندر ایک جس طرح کہہ لو کہ ایک پنگڑا ٹائپ نہیں ہوتا، پنگڑا ٹائپ، ٹھیک ہے، ان دے اندر بستر لگیا ہوتا ہے پنگڑے دے اندر، اس طرح دا براق دے اندر بستر لگیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے واسطے آپ نے ان دے اوپر تشریف فرما ہوئے اس بعد وہ براق چلنا شروع ہوا۔ آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس براق دی رفتار اتنی تیز سی کہ جس جگہ تے ان دی نظر جاندی سی اس جگہ تے اس براق دا پہلا قدم جاندا سی، اس براق دا پہلا قدم جاندا سی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے اس براق نو یعنی کہ وہ براق اٹھنا شروع ہو گیا یا چلنا شروع ہو گیا، جو بھی انہوں نے طریقہ کار سی اس طرح چلنا شروع ہوا۔ چلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا گزر آپ جا رہے ہیں جاندے آپ دا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی قبر شریف دے کولوں ہویا، آپ دی قبر شریف دے کولوں ہویا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ مررت بموسیٰ میں گزریا موسیٰ علیہ السلام دے کولوں کس ٹائم جس ٹائم میں معراج جا رہا تھا، جس ٹائم براق دے اوپر سوار تھا
اس جگہ تے محدثین فرماندے نے اگر اللہ چاہتا تو کسی اور پاسوں بھی گزار سکتا سی، کوئی اور بھی رستہ اختیار ہو سکتا سی، کسی اور رستے بھی براق جا سکتا سی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ نے کچھ ایسا چیزاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زبان مبارکہ تو ارشاد فرمانیاں سن۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا گزر موسیٰ علیہ السلام آپ دی قبر شریف کے کولوں ہوا، آپ دی قبر شریف کے کولوں آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جبریل میں دیکھ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نامی دستے اس حدیث مبارکہ نو نامی ارشاد فرما دے تو پھر بھی آپ کا سفر پورا ہو جانا سی، پھر بھی آپ نے معراج کا مکمل سفر کرنا سی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مررت بموسیٰ وہو یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام انہوں نے قبر کے کولوں گزریا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا فرمایا۔ محدثین فرماندے نے اس تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے انبیاء کرام نے سارے دے سارے اپنی قبراں دے اندر حیات، سارے دے سارے اپنی قبراں دے اندر حیات نے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماندے نے انہوں نے کوئی سوال ہویا، کسی نے سوال کیتا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ دی بارگاہ سوال کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج سانو انہوں نے بارے کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے، کس طرح کا اعتقاد رکھنا چاہیے، کس طرح کا یقین رکھنا چاہیے کہ اج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شخصیت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے بارے نظریہ اسی کس طرح کا رکھیے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سانو وہ کہتے ہیں میرا نظریہ، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ آئے، میرے نزدیک آ گل ہے کہ اج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور شریف کے اندر اسی طرح ہی حیات نے جس طرح اسی اس دنیا کے اندر حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی اپنی قبر انور شریف کے اندر اس طرح حیات نے جس طرح اسی اج اس دنیا کے اندر حیات ہے گیا۔ اے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے آپ نے اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا، اپنا عقیدہ بیان فرمایا کہ انبیاء کرام آپ نو موت آئی صرف ایک کڑی کی کڑی، ایک کڑی کی کڑی موت آئی، اس تو بعد پھر آپ نو وہی زندگی ہر اس صورت ملی گئی جیڑی آپ نے زندگی کے اندر ملی سی۔ اور امام صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں بلکہ اس تو بھی زیادہ اللہ تعالی ذات نے آپ کو اختیار عطا فرمایا، آپ کو اختیار عطا فرما دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام آپ کی قبر شریف کے کولوں گزریا، میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس تو بعد پھر میں نے براق لے کے چلا گیا مسجد اقصی کے نزدیک، مسجد اقصی کے نزدیک، مسجد اقصی کے نزدیک لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں براق تو نیچے اتریا، نیچے اترنے کے بعد پھر میں براق دی رسی براق نو میں اس جگہ تے بڑھ دیتا جس جگہ تے دوسرے انبیاء دے براق کو نیچے ہوئی سی، سبحان اللہ، جس جگہ تے دوسرے انبیاء دے براق نیچے ہوئی سی اس جگہ تے میں اپنے براق دی رسی نو بن دیتا۔ بننے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا، اس کے بعد میں آپ میں داخل ہویا، تمام انبیاء کرام اس جگہ تے موجود ہے، تمام انبیاء کرام میرے جان تو پہلے، میرے آن تو پہلے مسجد اقصی کے اندر موجود سن۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق تے آئے، آپ براق تے آئے، آپ دے آن تو پہلے، آپ دے آن تو پہلے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما سکتے، آپ مسجد اقصی کے اندر تشریف فرما سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا، آپ فرماتے میرے ذہن سے کہ میں چلو سب تو آخر میں کھڑے ہو جاؤں، کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب تو آخر میں کھڑے ہو گیا،
کھڑا ہویا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے پہلی صف میں جا کے پہلے اذان دی تھی، اذان تو بعد آپ نے تکبیر پڑھی. آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن سی کہ شاید امامت حضرت آدم علیہ السلام کریں گے، یا امامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں گے، یا امامت حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کریں گے. کہتے ہیں جدوں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں نے تکبیر پڑھی، تکبیر پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگ نے میرا بازو پکڑا، میرا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے سب تو اگے مینوں کر سب تو اگے مینوں کردا. آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمام انبیاء نو 2 رکعت نماز پڑھائی. تمام انبیاء نے میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. ہن دیکھو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، دعا ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد تمام انبیاء کرام اپنی جگہ سے چلے گئے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام تک آپ اپنی قبر انورسٹی کے اندر تشریف فرما سن، نماز پڑھ رہے سن، عبادت کے اندر مشغول سن. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء کرام اپنی جگہ سے چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں براق سے پھر سوار ہویا، جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے، دوسرے فرشتے بھی میرے نال نے، تمام فرشتے جڑے مینوں کروں لے کے آئے وہ سارے میرے نال. میں براق سے سوار ہویا، سوار ہونے تو بعد کہنے کہ میں پہلے آسمان کے قریب پہنچا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں جبریل. اندروں پھر آواز آئی کہ تہاڈے نال کون ہے؟ آپ نے فرمایا خاتم المرسلین، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نال ہے. جدو اتنا سنیا اس آسمان والے جہاں دروازے کے اوپر فرشتہ بیٹھا سی، ٹھیک ہے، دربان جنوں کہیدا ہے، جنوں چوکیدار کہہ لو، وہ جڑا بیٹھا سی جدوں نے نبی کریم علیہ السلام آپ دا اسم گرامی سنیا، انہیں دروازہ کھولیا، پہلے آسمان تے حضرت آدم علیہ السلام آپ تشریف فرما سکتے. حضرت آدم علیہ السلام آپ پہلے آسمان تے تشریف فرما سکتے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق دے اوپر نے، آپ نو لے کے براق جا رہا، لیکن آپ دے جان تو پہلے تمام انبیاء کرام اپنی جگہ تے پہنچ گئے. تمام انبیاء کرام اپنی جگہ تے پہنچ گئے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد اسی وقت تمام انبیاء کرام اپنی جگہ سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ انبیاء کرام انہوں کی رفتار براق نالوں کئی گنا زیادہ ہے. انبیاء کرام انہوں کی رفتار براق نالوں کئی گنا زیادہ ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے آسمان سے گئے، حضرت آدم علیہ السلام آپ نے ملاقات ہوئی، دوسری آسمان سے گئے، پھر انبیاء نے ملاقات ہوئی، تیسری آسمان سے گئے، پھر انبیاء نے ملاقات ہوئی، چوتھے سے گئے، پنجویں سے گئے، چھٹے سے گئے.